بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر آپ کا کلاس نمبر 70 میں خیر مقدم کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے۔ پھر آپ جمیع احباب کی خدمت میں یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ یہ چلنے والی کلاس کے اندر حصہ بنیں۔ معزز دوستو، اس سے پہلے والی کلاس کے اندر ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا وہ ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کے سلسلے میں تھا۔ تو اس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھنے کی کوشش کی تھی کہ ضمیر متصل کی تشریح کیا ہے، پھر ضمیر منفصل کی وضاحت کیا ہے۔ کچھ وضاحتی پہلو اور تشریح کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، لیکن دوستو آج جو کلاس ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کلاس نمبر 70 میں، وہ بھی ضمیر سے تعلق رکھنے والی ہی کلاس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے آئندہ بھی کچھ کلاسز ہمارے ضمیر کے سلسلے میں ہی جاری رہیں گی۔ دوستو، یہاں جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ضمیر کی دو قسمیں جو تھیں، ضمیر متصل پھر اس کے بعد ضمیر منفصل۔ تو ضمیر متصل، ضمیر منفصل، یہ الفاظ یہاں پہ آج بھی تحریر کیے گئے ہیں۔ یہ جو ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل کے بالکل بازو میں اس کے متوازی یہ گنتی مطلب عدد لکھے ہوئے ہیں 36۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر منفصل کے بازو میں بھی لکھے ہوئے کچھ عدد ہیں، وہ ہے 24۔ تو یہ 36 اور 24 کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ابھی اگلی گفتگو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ دوستو، یہ اصل میں آپ کو یہ بتانا مقصد ہے اور یہ گزارش آپ سے کرنی ہے کہ دیکھیے بھائی، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل جو دو قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، تو ضمیر متصل کی تعداد کتنی ہے، یہ بات نکھر کے سامنے آ جائے ہمارے پڑھنے کے درمیان کہ ضمیر متصل کی تعداد کتنی ہے، پھر اسی طریقے سے ضمیر منفصل کی تعداد بھی کتنی ہے۔ تو دوستو، یہ جو عدد ہے تعداد کو بتانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ ضمیر متصل کل 36 ہے، پھر ضمیر منفصل کی تعداد 24 ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کلاس میں یا اگلی کلاس میں ان کی تعداد کو آپ کے سامنے لکھوں گا۔ تعداد کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 1-2 کلاسز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیکھیے، ضمیر متصل جو ہوتی ہے، جس کے بارے میں گزشتہ کلاس میں آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ وہ ضمیر وہ ایسی ہوتی ہے جو کسی فعل سے یا کسی اسم سے یا کسی حرف سے مل کے آتی ہے، اور خاص طور پر وہ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کسی لفظ سے، کسی بھی کلمے سے ملی ہوئی جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر متصل کہلاتی ہے۔ تو اس کے دیگر مرحلے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو ضمیر متصل جو ہوتے ہیں کل ان کی تعداد 36 ہے۔ دوستو، یہ 36 تعداد کیسے ہو رہی ہے، 36 تعداد میں 36 کی تعداد کیسے بنتی ہے، اس کو ہم اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ضمیر متصل کی جو 36 تعداد ہے، 36 کی تعداد میں یہ پائی جاتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ فعل کی بحث میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، فعل کا جب بیان اور اس کی بحث ہم پڑھ رہے تھے کہ کل افعال جو ہوتے ہیں، فعل کی جو کے صیغے جو ہوتے ہیں ہر فعل کے، چاہے فعل ماضی ہو، چاہے فعل مضارع ہو، فعل امر ہو، فعل نہیں ہو، وہ تقریباً 14 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر گردان فعل کی 14 الفاظ والی ہوتی ہے۔ تو 14 الفاظ جو ہوتے ہیں، 14 سے زیادہ ہونا چاہیے تھا الفاظ، مگر 14 الفاظ والی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر کچھ اختصار کیا گیا، کچھ وجوہات کی بنیاد پر، پھر کچھ سہولیات کی بنیاد پر۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کسی کلاس میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ تو جس طریقے سے فعل کے اندر صیغے
گردان کے اندر پائے جانے والے جو صیغے ہیں وہ تقریباً 14 ہوتے ہیں. تو وہ 14 کو بعض کتابوں کے اندر مکمل 14 ہی رکھا گیا، 14 شمار کیا گیا، مگر بعض کتابوں کے اندر، بعض بڑی کتابوں میں بھی وہ 14 کو 12 میں لیا گیا، جس میں سے 2 صیغوں کو کم کیا گیا. وہ 2 صیغے کون سے ہیں میں یہاں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دیکھیے یہ جو ہم یہاں پہ ہم لکھنے جا رہے ہیں ضمیر کے سلسلے میں، کہ ایک ہے ہوا کی ضمیر، اگرچہ یہ متصل کے سلسلے میں مجھے بتانا ہے، لیکن یہ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں تو اس کو یہاں لکھنا ضروری ہے. میں منفصل کے طور پہ یہاں پہ لکھ رہا ہوں، لیکن متصل کی بات ہے، تو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم متصل سے جوڑ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیے یہ تعداد کے سلسلے میں یہ آپ کے سامنے لکھا جا رہا ہے کہ تعداد 14 اور 12 کی کیسے ہے. تو دوستو دیکھیے ہوا، اس کے بعد آتا ہے ہما، پھر اس کے بعد ہے ہم، یہ سب ضمائر ہیں. اگرچہ یہ متصل نہیں ہے، ایسا نہ سمجھیں کہ یہ متصل کے تحت میں رہتے اس کو متصل میں شمار کیا جا نہیں ہو سکتا، متصل ہی منفصل ہے. تو ہوا، ہما، ہم، اس کے بعد دیکھیے ہیا، پھر اس کے بعد ہے ضمیر ہما، پھر آتی ہے ضمیر ہنہ کی. یہ کل غائب کی 6 ضمیریں ہو گئی. پھر اس کے بعد اب حاضر کی جو ضمیریں ہیں دیکھیے یہ ہے انتا. پھر اس کے بعد آتا ہے نمبر انتما کا. پھر ایک ضمیر آتی ہے انتم کی، جمع کی ضمیر ہے، جمع مذکر کی، یہ انتم. پھر اس کے بعد ہے انتی. پھر ضمیر کا نمبر آ رہا ہے انتما کا. پھر آئے گا انتنا. یہ 6 ہو گئے حاضر کی ضمیریں. پھر اس کے بعد 2 ضمیریں باقی ہیں، وہ ہے متکلم کی، یہ دیکھیں آپ انا. پھر اس کے بعد متکلم میں تثنیہ اور جمع کی جو ایک ضمیر ہے وہ ہے نحنو. تو یہ ہے غائب کی ضمیروں کی 6 کی تعداد، یہ حاضر کی ضمیروں کی 6 کی تعداد، یہ متکلم کی 2 ضمیریں. کل ملا کر یہاں دیکھیں دوستو 6 6 12 اور یہ 2 ملا لیں تو 14. مگر ان 14 کو بڑی کتابوں کے اندر بعض وقت بھئی ان کو 14 کو 12 میں شمار کیا گیا. وہ اس طرح کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ ضمیریں ایسی ہیں جو ہو بہو ایک جیسی ہے. جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں پہ میں ابھی دائرہ کھینچ رہا ہوں، دیکھیے یہ ہما ہے، ہوا، ہما، ہم، یہ مذکر کی ضمیریں ہیں، اس کے اندر ایک ہما آیا ہوا ہے تثنیہ کی ضمیر میں. پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیں آپ ہیا، ہما، ہنہ، تو مؤنث کی جو ضمیریں ہیں غائب کی اس میں بھی ایک ہما پایا جا رہا ہے. تو یہ بھی ہما ہے، یہ بھی ہما ہے، صورت میں شکل میں وہ دونوں ایک جیسی نظر آتی ہے، ایک ہی ہے. تو اس کے بعد یہاں دیکھیں دوستو حاضر کی ضمیروں میں یہ انتما ہے تثنیہ کی ضمیر، تم دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا، تو انتما ہے. اس کے بعد جب ہم نیچے اترتے ہیں تو یہ جو نیچے اترنے کے بعد مؤنث کی جو ضمیریں ہیں حاضر کی، مؤنث حاضر کی، تو اس کے اندر بھی یہ انتما پایا جاتا ہے. تو ادھر بھی ہما ہے اسی لائن میں، غائب کی ضمیروں میں ہما ہے، پھر ہما ہے، پھر انتما ہے، پھر انتما ہے. تو اس طرح ایک ہی ضمیر، ایک ہی قسم کی ضمیر 2 جمع ہو گئے. تو چونکہ یہ ایک طرح کی ضمیریں ہیں تو ان کو ایک ہی شمار کر کے ان کو ایک سمجھا گیا. تو یہ ہما الگ الگ، یعنی تکرار جو ہو رہی ضمیر کی، ایک جیسی ضمیروں کی دوبارہ تکرار جو ہو رہی ہے، ہما، پھر اس کے بعد پھر ہما، پھر انتما، پھر اس کے بعد آ رہا انتما. تو ان دونوں کو صورت میں شکل میں ایک ہونے کی وجہ سے بھئی ان کو یہ ایک شمار کیا جاتا ہے. شمار کرنے کی وجہ سے 2 ضمیریں کم ہو جاتی ہیں. جیسے کہ اگر ہم یہ ہما ایک جیسے ہونے کی وجہ سے الگ الگ شمار نہ کریں، یہ مکرر جو ضمیریں آ رہی ہیں مکرر نہ سمجھیں بلکہ ان کو ایک جیسی سمجھیں، تو ایسی صورت میں بھئی ایک ہما طے ہوگا، تو ایک ہما ہوگا شمار میں. پھر انتما بھی اسی طریقے کے ہے کہ انتما 2 ایک جیسی ضمیریں جمع ہو گئی، تو لہذا ایک جیسی ہیں صورت میں شکل میں، تو لہذا ان کو ایک ہی شمار کیا جائے گا. تو ایک شمار کر کے اب 2 ضمیریں اس میں کم ہو گئیں 14 کی تعداد میں. جب 2 ضمیریں لامحالہ جب کم ہو گئیں تو 12 کی تعداد ہو گئی، 12 کی. تو دوستو یہاں ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دیکھیے یہ جو 12 کی تعداد ہے
14 کی تعداد بھی صحیح ہے، وہ مقررات کو شامل کر کے، مطلب ہے کہ بار بار جو ضمیریں آ رہے تو ان کو الگ الگ شمار کر کے 14 کی تعداد ہوتی ہے۔ پھر اگر ان میں سے الگ الگ نہیں بلکہ ایک جیسے شمار کرنے کی وجہ سے وہ ایک سمجھے جاتے ہیں تو اس میں 12 کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال تعداد کے اندر دوستو چاہے 14 کہیں تکرار کو شامل کر کے یا 12 کہیں مقرر کو حذف کر کے، بات تو بس ایک ہی ہے۔ تو تعداد کے الگ الگ ہونے سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو 14 کی جو تعداد ہے نا، جن کتابوں کے اندر جن اکابرین نے 12 کو شمار کیا، 12، تو 12 کے لحاظ سے دوستو آگے آپ کو تفصیل میں معلوم ہو جائے گا۔ 12 12 24 ہوتے ہیں، پھر 24 میں پھر 12 شامل کیے جائیں تو وہ 36 ہوتے ہیں۔ تو وہ کس طرح ہوتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بتایا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے 12 کی تعداد ہے، پھر اس کے بعد انہی نوعیت کی جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ بھی 12 ہوں گی، پھر اور بھی ایک نوعیت کی ضمیر ہوگی وہ بھی 12 ہوگی۔ تو متصل جو ضمیر ہے یہ اگرچہ میں مثال کے لیے، سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے میں نے یہ ضمیر کا انتخاب یہاں پہ کیا متصل کے تحت، حالانکہ یہاں پہ متصل نہیں لکھی جا رہی ضمیریں، متصل ضمیریں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ابھی میں میٹ کے متصل ضمیریں آپ کے سامنے لکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طرح 12 12 کی یہ تعداد ہوتے ہوتے 3 حصوں میں جب ہم 12 کو تقسیم کریں گے، 12 12 12 شمار کریں گے تو وہ 36 کی تعداد بنتی ہے۔ کیسے بنتی ہے، وہ کون سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف دوسری صنف میں دوستو یہ دیکھیے ضمیر منفصل، تو ان کی تعداد 24 لکھی گئی ہے۔ تو یہ کس طرح ہے 24؟ تو وہی 12 12 کا گروپ ہے، ڈبل 12 جب ملا دیں گے تو پھر وہ 24 ہوں گے۔ تو منفصل جو ضمیریں ہیں ان کی کل تعداد، یہ کل تعداد بتانا مقصد، کل تعداد، جملہ تعداد متصل کی 36، پھر منفصل کی 24۔ اس طرح دونوں تعداد کو جب ہم ملائیں گے تو ضمیروں کی کل تعداد ہوتی ہے 60۔ پھر اگر مقررات کے ساتھ اگر ہم اس کو شمار کریں گے تو ان کی تعداد ہوتی ہے 70۔ تو ڈبل آنے والی ضمیر کو الگ الگ شمار کریں گے تو 70 ہوگی تعداد پوری ضمیروں میں سے۔ پھر اگر وہ ایک جیسی سمجھیں اور الگ الگ شمار نہ کریں بلکہ ایک شمار کریں تو ان کی تعداد ہوتی ہے 60 کی۔ تو اس طرح دوستو پوری کل ضمیروں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 60 ہے، کل ضمیروں کی تعداد 60 ہے، اور تکرار والی ضمیروں کو الگ الگ شمار کریں تو وہ 70 ہے۔ تو اس طرح ہمارے ذہن میں یہ بات آ جانا چاہیے کہ ضمیروں کی کل تعداد 60 ہے۔ اب 60 کے بعد اب یہ تعداد معلوم ہو گئی ہم کو، تعداد کتنی ہے، ایک ہلکا خاکہ اس کا ہمارے ذہن میں آ چکا ہے، ہمارے سامنے آیا نگاہوں کے۔ تو اس کے بعد دوستو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہاں اب لکھ رہا ہوں کہ یہ 36 کی تعداد کیسی ہے۔ ضمیر متصل کا مطلب جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا اور سنا کہ وہ کسی کے ساتھ ملی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، تو اس میں سے ایک ضمیر ہوتی ہے، دیکھیے یہ ہے ضمیر مرفوع متصل، یہ ایک ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ضمیر منصوب متصل، یہ ہے نمبر 2، ان کی ایک تعداد ہوگی 12 کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے ضمیر مجرور متصل، یہ ایک ہوگی۔ تو ضمیر مرفوع متصل کی تعداد بھی 12 ہوگی، ان کی تعداد بھی 12 ہوگی، پھر ان کی تعداد بھی 12 ہوگی۔ تو میں یہاں اس کلاس کے اندر ہی یہ بات مکمل کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ دیکھیے ضمیر مرفوع متصل کی جو تعداد ہے وہ جیسے ہم کتبہ کے لفظ کو لے کے لکھیں گے، یہ دیکھیے کتبہ، یہ ہو گیا ہے کتبہ، یہ سب اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، ہر فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا دوستو، جیسے ہمارے اندر جسم کے اندر خون ہوتا ہے ویسی جو ہے نا وہ یہ جو صیغے ہوتے ہیں، گردان ہے تو اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے۔ کتبہ کتبہ کتبو، یہ دیکھیے کتبو کتبت، یہ ہو گیا کتبت۔ پھر اس کے بعد آتا ہے
کتبتا، پھر ہے کتبنا، پھر کتبتا، کتبتا، کتبتما، کتبتما، کتبتم، کتبتم۔ اس کے بعد یہاں بازو میں لکھیں گے کتبتی، یہ دیکھیے کتبتی، کتبتما، کتبتن، یہ ہے کتبتن۔ اس کے بعد آتا ہے کتبتو، کتبتو، اس کے بعد ہے کتبنا۔ دوستو اس کے اندر ہر صیغے کے اندر ضمیر ہے۔ کتبہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، کتبا کے اندر ہما کی ضمیر ہے تثنیہ کی، غائب کے صیغوں میں غائب کی ضمیریں 6 ہے، پھر حاضر کے صیغوں میں حاضر کی ضمیریں ہیں، کتبہ کے اندر ہوا کی ضمیر ہے۔ تو میں اس کو اس طریقے سے جلدی جلدی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کتبہ یعنی ہوا، کتبا ہما، کتبو اس کے اندر ہم، کتبت ہیا، کتبتا ہما، کتبنا، کتبنا ہن، کتبتا اس کے اندر انتا ہے، کتبتما اس کے اندر انتما ہے، پھر کتبتم اس کے اندر انتم ہے، کتبتی تو اس صیغے کے اندر انتی ہے، کتبتما اس کے اندر پایا جاتا ہے انتما، پھر کتبتن تو اس کے اندر پایا جاتا ہے انتن، کتبتو اس کے اندر انا ہے، پھر کتبنا تو اس کے اندر نحنو ہے، ہم کے معنی والا۔ تو یہ دیکھیے آپ، یہ 14 صیغے ہیں، لیکن وہی آپ یاد رکھیں، یہ تثنیہ کی جو ضمیریں ہوتی ہیں نا، ہما اس کے اندر بھی ہما ہے، اس کے اندر بھی ہما ہے، تو دونوں کو اگر ایک سمجھا گیا تو وہ ایک کم ہو گیا۔ پھر یہ کتبتما میں انتما ہے، کتبتما میں بھی انتما ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک سمجھا گیا تو وہ ایک کم ہو گیا۔ تو اس طرح ملا کے یہاں پہ ضمیروں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 12 کی تعداد ہوگی۔ تو ضمیر مرفوع متصل 12 ہے، ضمیر منصوب متصل ملی ہوئی ضمیر لیکن زبر والی حالت میں ہے تو وہ بھی تقریباً 12 ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے دوستو، یہاں میں لکھ رہا ہوں ضربنی، بلکہ میں اوپر سے لکھوں تو اب یہ میں اس لیے لکھا دوستو، ابھی میں اس کے بارے میں بھی آپ سے عرض کروں گا بعد میں۔ متکلم کا صیغہ میں نے پہلے لکھا تھا، ابھی وہ چونکہ نحو بھائی اہل نحو ہیں اور اہل صرف ہیں، دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے گردان کی تعداد کو ترتیب سے لکھنے کے سلسلے میں، وہ بعد میں عرض کروں گا۔ بعض ان میں سے کیا کرتے ہیں، متکلم کے صیغے سے گردان شروع کرتے ہیں اور غائب کے صیغے پہ ختم کرتے ہیں۔ پھر بعض کیا کرتے ہیں، جیسے کہ اہل صرف ہے، اہل صرف بعض سے مراد اہل صرف، صرف والے جو لوگ ہیں اہل صرف، تو وہ لوگ غائب کے صیغے سے شروع کر کے متکلم کے صیغے پہ گردان کو ختم کرتے ہیں، جبکہ اہل نحو متکلم کے صیغے سے شروع کر کے غائب کے صیغے پہ ختم کرتے ہیں۔ تو اس لیے رو میں دوستو یہ ضربنی میرے ہاتھ سے لکھا گیا ان کے حساب سے۔ تو یہ دیکھیے اب یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ضربہو، ضربہما، ضربہم، یہ ہو گیا ضربہم، یہ ہے ضربہا، ضربہما، ضربہن، یہ ہو گئے غائب کی ضمیریں جو زبر سے تعلق رکھتی ہیں، زبر کے مقام پہ آتی ہیں، منصوب ہیں، پھر وہ ملی ہوئی ہیں ضربہ سے، یہ 6 ہو گئے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ ہے ضربہ کا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکی، ضربکما، ضربکن، یہ ہو گیا، یہاں تک پہنچے ہم۔ پھر اس کے بعد متکلم کی ضمیریں ہیں ضربنی، پھر اس کے بعد آتا ہے ضربنا،
یہ کل تعداد ان کی بھی 14 ہے. تحریر میں 14 آ چکی ہے، 14 ہے، مگر بعض ضمیریں اس کے اندر سیم ہونے کی وجہ سے وہی 2 ضمیریں کم ہو گئیں، یہ ہو گئے 12، یہ بھی 12 ہو گئے. اب یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس اس پر ختم کرتے ہیں ہم. یہ دیکھیے ضمیر مجرور متصل، تو یہاں میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے مجرور متصل زیر والی ضمیر ہے اور وہ متصل ہے. لہو، لہما، یہ ہو گیا لہم. پھر اس کے بعد آ رہا ہے لہا، یہ ہوگا لہما، یہ ہوگا لہن. اس کے بعد آ رہا ہے دوستو، یہ ہے لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن. پھر اس کے بعد آتا ہے لی، اس کے بعد نمبر آئے گا لنا کا. یہ بھی کل 14 ہیں لکھنے میں، لیکن وہی اس سے پہلے والی بات جو تھی آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ بعض ضمیریں اس کے اندر بھائی ایک جیسی ہونے کی وجہ سے ان کو ایک ایک کو حذف کر دیا، سمجھا گیا، ایک ہی سمجھا گیا، مقررات کو نہیں رکھا گیا پیش نظر، تو لہٰذا یہ بھی ہو گئی 12. تو اس طرح دوستو 12 12 12 یہ کل ملا کر 36 کی تعداد ہو رہی ہے. تو اسی لیے دوستو یہاں پہ ضمیر متصل کے بالکل متوازی اس کے بازو میں 36 کی تعداد اور اس کا عدد لکھا گیا ہے. وہی اسی پر ہم آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.